اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 77. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو ان کو لڑائی کا حکم دیا گیا ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ. کہتے ہیں اے ہمارے رب یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب. اور کیوں نہ ہم کو کچھ اور ابھی مہلت دی. قل متاع الدنیا قلیل. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی. اور آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا. اور تم پر رتی برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. طویل آیت ہے تو شروع کا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تفسیر جب ہم نے شروع کی تھی تو ہم نے اس پہلو کے بارے میں وہیں پر تھوڑی سی بات کر لی تھی کہ مسلمان جب مکے میں تھے کفار ان پر ظلم کر رہے تھے تو اس وقت مسلمان آ کر اجازت مانگتے تھے کہ ہم کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دیجیے. مسلمان آ کے درخواست کیا کرتے تھے کہ ہمیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس وقت اجازت نہیں ملی. تعداد کم تھی, مسلمان مظلوم تھے, غم اور غصہ تھا ان کے اندر, غیر تربیتی یافتہ تھے. تو کچے ہاتھوں میں ہتھیار دینے سے نظام عدل کی طرف تو قدم نہ بڑھتے. جو بھی قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہوتا اس کو شیطان کیا کرتا؟ قتال کو فی سبیل اللہ کے بجائے شیطان ہائی جیک کروا کے فی سبیل نفس کروا دیتا, اپنا غصہ نکالنے کو, اپنا انتقام لینے کو. تو لہٰذا پہلے تربیت کروائی. تو کیا تربیت کے ذرائع تھے؟ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اس کے ذریعے اللہ سے پختہ تعلق, سیلف کنٹرول. نماز میں دل بھی چاہ رہا ہو تو نہیں بول سکتے, پیاس بھی لگ رہی ہو نہیں پی سکتے, ادھر ادھر دیکھنے کے لیے طبیعت آمادہ ہو رہی ہو نہیں دیکھ سکتے. اتنا ڈسپلن سکھاتی ہے نماز. حیرت ہے کہ نماز پڑھ کے مسلمان کتنے انڈسپلنڈ ہیں. اس سے سوچنا نمازوں کا ہماری حال کیا ہے. تو نماز میں سیلف ڈسپلن, سیلف کنٹرول وہ سکھایا گیا. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ کہ مال خرچ کرو دوسروں کو دو. تو مال خرچ کروا کے دوسروں کی ہمدردی اور بے غرضی کو پروموٹ کیا گیا تاکہ آپس میں تعلق پختہ ہو. قتال کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے. تو جو لوگ مشکلات کی بھٹی میں سے گزر کے اور تپ کر اور پختہ ہو چکے تھے وہ تو تیار تھے قتال کے لیے, ان کی تو تربیت ہو گئی تھی. لیکن جو لوگ فیوریبل حالات میں اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ ذرا سا پریشان ہو گئے. یعنی ان کو نہ ہجرت کی ضرورت پیش آئی تھی, نہ کوئی قربانی انہوں نے دی تھی. مدینے میں تو ظاہر ہے وہ خطرات تو نہیں تھے جو مکے میں تھے مسلمان ہونے میں. مکے میں تو پہلے دل میں ایمان داخل ہوتا تھا تو پھر زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے, اس لیے کہ وہ تو جان جوخوں کا کام تھا کلمہ پڑھنا. نقصان کا سودا تھا دنیاوی طور پہ کلمہ پڑھنا. مدینے آ کے تو کلمہ پڑھنا فائدے کا سودا ہو گیا. معاشرتی قبولیت حاصل ہو گئی, سپورٹ حاصل ہو گئی. اب اسلام کے ساتھ عزت اور کامیابی وابستہ ہو رہی تھی. تو دو طرح سے یاد رکھیں اسلام میں کمزوری آتی ہے.
ایک یہ کہ تعداد بہت کم ہو، چاہے بہت مخلص کیوں نہ ہو، لیکن تعداد بہت تھوڑی ہے، ظاہر ہے بہت کم تعداد بھی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ تو مکے میں وہ کمزوری تھی، جسمانی طور پہ تعداد کے طور پہ کمزور تھے۔ اب مدینے آ کر کیا ہوا؟ تعداد تو بڑھ گئی، لیکن ایوریج نکالیں تو ایمانی طور پہ کمزور ہو گئے۔ تو جب بہت زیادہ مشکلات پڑتی ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ تعداد کم ہوتی ہے مسلمانوں کی، لیکن مشکلات میں جو تعداد ہوتی ہے وہ پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، ٹکی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تو ایک اور کمزوری کہاں سے آتی ہے؟ جب حالات آسان ہو جائیں، جب اسلام قبول کرنا پسندیدہ ہو جائے، کامیابی اور عزت جب وابستہ ہو جائے اسلام کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے؟ کمزور لوگ داخل ہونے لگ جاتے ہیں اسلام میں، پھر نفاق آنے لگتا ہے اسلام میں۔ جب اسلام کے ساتھ کمزوری، ناکامی، بے عزتی وابستہ ہوتی ہے تو سوائے حق پرست اور خدا پرست کے اور کوئی نہیں آتا اس طرف۔ جب اسلام کے ساتھ کامیابی، عزت، دولت وابستہ ہو جاتی ہے، پھر تو ہر طرح کا رفراف آنے لگ جاتا ہے۔ تو اب بہرحال آسانی تو ہم اللہ سے آسانی ہی مانگتے ہیں، ہم دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام بھی کامیاب ہو اور ہم بھی کامیاب ہوں۔ تو پہلی صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ اسلام ناکام، اسلام کی کوئی عزت نہیں، لیکن جو اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے وہ اللہ کے ہاں کامیاب، اللہ کے ہاں باعزت۔ ٹھیک یہی ہے نا؟ پھر جب اسلام کے ساتھ عزت اور کامیابی وابستہ ہو جاتی ہے تو بعض لوگ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں نہ کامیاب، نہ باعزت، منافقوں کی طرح۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں کمبینیشن کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اسلام کو بھی باعزت اور کامیاب کر، اور اللہ انفرادی طور پہ مسلمانوں کو بھی اپنی نظر میں اور دنیا میں باعزت اور کامیاب فرما، کہ اسلام بھی سپر پاور بن جائے اور مسلمان پکے مومن ہوں۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہم کو۔ اب جب اسلام کے لیے آسانی ہوئی، مدینے آ کر اسلام قبول کرنے میں آسانیاں ہو گئیں، تو بہرحال کچھ کمزور ایمان والے بھی تھے، ضروری نہیں کہ منافق ہوں وہ، اور منافق تو تھے ہی تھے۔ تو جنہوں نے پہلے قربانیاں نہیں دیں، جنہوں نے پہلے مشقتیں نہیں اٹھائیں، وہ تو پھر جنگ کی بات سن کے پریشان ہو گئے اور چاہا کہ بھئی جنگ کی باتیں مت کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہم کو؟ اس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ جو جتنی زیادہ قربانی دیتا ہے ایمان کے لیے، اتنا زیادہ اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے اس کے اندر، اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں، وہ ثابت قدم ہوتے ہیں وہ، اس لیے کہ وہ تو بالکل اپنے آپ کو تھرلی انویسٹ کر چکے ہوتے ہیں اس کاز کے اندر۔ تو یہ تو مہاجروں کا معاملہ یہی تھا کہ اسلام تیرا تو ہم تیرے، اسلام ڈوبا تو ہم ڈوبے، بس وہ دو کشتیوں کے مسافر نہیں ہوتے۔ ایک کمزور ایمان والے یا جو منافق ہوتے ہیں، اور کمزور ایمان ہی آگے جا کے نفاق بن جاتا ہے، وہ دو کشتیوں کے مسافر ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے اسلام کامیاب ہو تاکہ ہم کامیاب ہوں۔ انہوں نے قربانی کوئی نہیں دی ہوتی، تحمل نہیں ہوتا بھی ان کے اندر، تو بغیر رسک، بغیر چیلنج کے جو چیز ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر انسان میں وہ جذبہ، وہ قوت نہیں آتی پھر، جو کہ ایمان کے ساتھ آنی چاہیے۔ جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں جو بورن مسلمز ہیں، ان کے مقابلے میں جو ریورٹڈ مسلمز ہوتے ہیں وہ زیادہ پختہ ہوتے ہیں اپنے اسلام کے اوپر، اس لیے کہ کچھ رشتوں کی قربانی دی ہوتی ہے، انہوں نے کچھ اپنی رسموں کی قربانی دی ہوتی ہے، لائف سٹائل چینج کیا ہوتا ہے، انہوں نے ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ پختہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور کیا ہوتا ہے، ایک اور ایمان کی کمزوری کیوں آتی ہے؟ موت سے بہت زیادہ ڈرنا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں بہت زیادہ موت سے ڈر لگتا ہے؟ جتنی زیادہ کم تیاری ہوگی موت کی، اتنا زیادہ موت سے ڈر لگے گا۔ ہر چیز لنکڈ ہے نا۔ دیکھیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو موت سے ڈر ہی نہیں لگتا، یہ تو اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے بنیادی طور پہ۔ ہر ایک کو موت سے ڈر لگتا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی خدا نہ خواستہ ذہنی کنڈیشن ایسی ہو کہ وہ انسان خودکشی کرنا چاہے، وہ اور بات ہے۔ لیکن ہر نارمل انسان موت سے ڈرتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ٹائم ملے،
تو وہ ڈر ایک فطری ڈر ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جو بزدلی والا ڈر ہے وہ کیا ہے؟ دراصل جتنی کم تیاری کریں گے اللہ سے ملاقات کی اتنا زیادہ ڈریں گے۔ اور کیوں تیاری کم ہوئی ہے موت کی؟ اس لیے کہ دنیا میں بہت زیادہ وقت لگا دیا، آخرت کی تیاری کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ تو اب ان کو موت سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ یہ کہا فرمایا نا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ ایک فریق کا حال یہ تھا کہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ کس سے ڈر رہے تھے منافق؟ دشمن کی طاقت سے، کفار مکہ کے لشکر سے، ان کی فوجی تیاری سے کہ او مائی گاڈ وہ تو بہت پاورفل ہیں، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے ان کا۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کیوں تو نے قتال ہم پر لکھ دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، یعنی اللہ ہم کو تھوڑی مہلت زندگی اور دے دے۔ تو کیا سمجھ رہے تھے کہ قتال کے لیے نکلیں گے تو ضرور مر جائیں گے؟ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاد سے ڈرنا نفاق تک لے جاتا ہے، جہاد سے فرار نفاق میں داخلے کا سبب ہے۔ جہاد کو جہاد کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جہاد جد و جہد ہے۔ جد و جہد کس کو اچھی لگتی ہے؟ بیسکلی ہم آرام پسند ہیں، آرام طلب ہیں، سچی بات ہے۔ میں اپنے لیے تو کہہ سکتی ہوں، آپ کا مجھ کو نہیں پتہ۔ بیسکلی خود انسان آرام طلب ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں کرنا، اس کو محنت نہیں کرنی، تو وہ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو محنت پر آمادہ کرتا ہے، وہ لگاتا ہے، کھپاتا ہے اپنے آپ کو، کوشش کرتا ہے، اسی لیے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو جد و جہد کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ۔ تو جہاد کرنا کبھی پلیزنٹ نہیں ہوتا، جہاد ہمیشہ مشکل مرحلہ ہے۔ تو کیوں مشکل اٹھاتا ہے مجاہد اپنی جان کے اوپر؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو موت کی تیاری کرنی ہے، اس کو پتہ ہے کہ آرام طلبی کی زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آخرت میں جو مشکلات شروع ہوں گی تو مجھے کون بچائے گا وہاں پر؟ تو وہ کہتا ہے بھئی دنیا میں مشکل اٹھا لوں، دنیا میں نفس کی مخالفت کر لوں، ذرا ایگزرٹ کر لوں اپنے آپ کو تاکہ آخرت آسان ہو جائے میری۔ تو یہ بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز نہیں ملے گا، بہت کم ایسا ہے۔ جن کو بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈز ملا وہ کون ہیں؟ کہ جنہوں نے دنیا میں مشقت کی اور اللہ نے یہاں بھی ان کو انجام بھی اچھا دکھا دیا، کامیابی کا بدلہ، کامیابی دے دی محنت کے بدلے میں۔ اور ایسے بھی مجاہد ہیں جنہوں نے محنت بہت کری، کامیابی نہیں ملی۔ تو اپنے آپ کو سخت مزاج بنانا ہے ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے، اپنا مجاہدانہ مزاج بنانا ہے۔ اور ظاہر ہے پھر ہم نے جیسے بات ابھی کی تھی کہ جہاد کرنا کوئی پلیزنٹ نہیں ہے کام، یہ بڑا محنت طلب مرحلہ ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف انسان کو جانا ہوتا ہے، نفس کو انسان ناراض کر کے پھر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے۔ تو دراصل فرار حاصل کرنا یہ آپشن نہیں ہے، یہاں بہت آسانی ملے گی تو وہاں پہ کیا پتہ تنگی ملے پھر آخرت کی زندگی میں، اور منافق کی تو زندگی بڑی محال ہوگی آخرت میں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب صرف اچھے حالات اور صرف سازگار حالات میں دین پر عمل کرتا ہے تو وہ مخالفتوں اور دشواریوں کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہے، ایٹ ٹائمز ہتھیار ڈال دیتا ہے مشکلات کے آگے، عمل چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے خوشیاں مل گئیں، کامیابیاں مل گئیں، عزت افزائی ہو گئی، ہم کہتے ہیں ہاں بھی بڑا اچھا دین ہے۔ اور دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی جانی مالی کاروبار کا کوئی جذبات کا نقصان ہو گیا تو عمل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور دین سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو دنیا تو بہت تھوڑی ہے۔ فرمایا قل، سمجھا دیجئے اے نبی ان کو، بتا دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، تم نہیں چھوڑو گے تو تم سے چھڑا لی جائے گی دنیا۔ کتنے آ کر چلے گئے، تم کو جانا تو ہے، تو کیوں دل اتنا لگاتے ہو؟ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، پتہ سب کو ہے لیکن یاد دہانی کرانے سے یاد آتا ہے کہ دیکھو والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہت بہتر ہے، پائیدار ہے۔ کس کے لیے بہت بہتر ہے؟ تقویٰ کرنے والوں کے لیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نصیحت کی ہے ہم کو کہ دیکھو بہت دل نہیں لگانا، اور ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ مجھے دل نہیں لگانا، ورنہ دل بہت لگتا ہے دنیا میں، بہت دل لگا کے ہم رہتے ہیں، دل ٹھوک کے ایسے رہتے ہیں جیسے جانا ہی نہیں ہے کبھی یہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تھوڑا سا ڈٹیچمنٹ ضروری ہے، تو اپنے آپ کو شعوری طور پہ ڈسکنیکٹ کیا کریں دنیا سے، شعوری طور پہ ڈٹیچ کیا کریں اپنے آپ کو۔ اور کس سے اٹیچ کریں گے؟ کہیں ڈٹیچ کریں گے تو کہیں اٹیچ بھی تو کریں گے نا، اللہ سے اٹیچ کریں، قرآن سے اٹیچ کریں، تو دنیا کی محبت نقصان دہ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا راستہ چلتے مسافر۔ اللہ واقعی ہم کو ایسا کر دے۔ مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت، یہی چیز جہاد سے فرار حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ دنیا اور آخرت کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلم میں حدیث موجود ہے، کہ جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس کی انگلی پر تھوڑی سی نمی لگی رہ جائے، یہی مثال دنیا اور آخرت کی ہے۔ سمندر میں امیجن کریں، ہم تو کراچی میں رہتے ہیں یا جو بھی سی سائڈ پہ رہتے ہیں وہ سمندر پہ جاتے ہیں، تو کبھی جائیں اور لٹرلی وہاں پر تجربہ کریں۔ یہ تو سن لیا نا ہم نے، جائیں سمندر کو دیکھیں، اس کے نا پیدا کنار نظر آتا ہے ہم کو، انگلی ڈبائیں اس کے اندر اور نکال کر دیکھیں کتنا پانی لگا رہا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، جو انگلی پر پانی لگ گیا ہمارے، اور جو وہ سمندر ہے پورا وہ آخرت ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں تو ولا تظلمون فتیلا، شمع برابر، دھاگے برابر بھی وہاں ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر، ذرا حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ کھجور کی گٹھلی سے متعلق 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کے اندر۔ فتیل ہم نے پڑھا، نقیر بھی ہم نے پڑھا تھا نا، آگے پڑھیں گے قطمیر، تو نقیر کی بات کر لی، فتیل کی بات کر لی۔ قطمیر وہ ہوتا ہے وہ جھلی جیسی جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی رمضان گزرے ہیں، ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کھجور بہت استعمال ہوتے ہیں رمضان میں، تو وہ چیز ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے۔ تو یہ کھجور کی گٹھلی سے متعلق نقیر، فتیل، قطمیر لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں کسی چیز کا حقیر یا قلیل ہونا سمجھایا جا رہا ہوتا ہے، انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ۔ اور جہاں تک موت سے فرار ہونے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، رہی موت تو تم جہاں بھی ہو وہ تم کو بہرحال آ لے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو۔ یعنی موت صرف کھلے میدان میں نہیں آتی، وہ بند دروازوں سے داخل ہو جاتی ہے، مضبوط قلعوں کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو جہاد سے فرار موت کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی محبت اور موت کا خوف مل کر بزدلی پیدا کرنے والی جذبات ہیں، یہ بزدلی پیدا کرنے والے جذبات ہیں، اور پھر یہی چیز نفاق کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یقولو کون ہے کہنے والے؟ منافق، ذکر یہاں پر منافقوں کا ہے۔ جہاں جہاد کا حکم دینے والے سے ان کو چڑ اور ریزنٹمنٹ اور ان کے خلاف غصہ پیدا ہوتا تھا، تو اس غصے کا اظہار پھر وہ منافق ہاتھ کی طاقت سے تو نہیں کر سکتے تھے، ان کے ہاتھوں میں تو ہتھیار تھے ہی نہیں، طاقت نہیں تھی، تو اس
طاقت کی، ہتھیار کی کمی کو وہ زبان کی تیزی سے کمپنسیٹ کرتے تھے. خوب طنز اور تانے اور جلی کٹی سنایا کرتے تھے، سب سے آگے ہوتے تھے اس میں. تو یہ جو بات ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم کہیں لو اس میں کیا غلط بات ہے، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ جب ان کو کوئی خیر پہنچتی، کوئی فتح، کوئی خوشحالی، فصلیں اچھی ہو جاتی، بارش برس جاتی، تو کہتے اللہ کی طرف سے. تو کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں گے بھی مومن بھی تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے. تو یہ منافق کی طرف اس قول کو اللہ تعالیٰ منسوب کر رہا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان کی چھپی نیتیں، ارادے خوب جانتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہوتے تھے، یہ دراصل کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کی پلاننگ، آپ کی دعا، اس کی برکت، آپ کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس کے اندر. آپ کی وجہ سے نہیں ہوا یہ تو اللہ نے دے دیا ہم کو، ہم ہی اتنے اچھے سچے ہیں. وی ڈیزرو اٹ، یعنی کہ من عند اللہ، ہم نے محنت کی، ہم نے مشقت کری، ہم نے کیا، ہم کو پھل مل گیا اس کا. تو ورنہ یہ قول اللہ تعالیٰ منافق کی طرف نہ منسوب کرتا. کیسے اللہ تعالیٰ دیکھیں دلوں کا حال جانتا ہے. اور پھر کیا تھا؟ کوئی نقصان پہنچتا تو کہتے ہذہ من عندک، یقولوا ہذہ من عندک. کوئی مشکل آتی، کوئی شکست ہو جاتی، بارش نہ برستی، کوئی اور پریشانی کا شکار ہو جاتے، جانور مرنے لگتے، اولاد بیمار ہو جاتی، تو دین کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگتے کہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے کاروبار میں اور خاندان والوں کے ساتھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان کی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے، ان کا درس سننے کی وجہ سے یہ مشکل ہو گئی ہے میرے اور میرے بچوں کے درمیان. غلط فیصلوں کی وجہ سے جنگ نہیں جیت سکے ہیں. یاد ہے احد میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ اور بدشگونی اور نحوست کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دیتے. تو دراصل کامیابی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور اہمیت کو کم کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے، اور غم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے. اور یہ بعض دفعہ یہ انسانوں کا معاملہ ہو جاتا ہے. کوئی خوشی ملتی ہے، ہم کریڈٹ خود لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کوئی مشکل آتی ہے، پھر ہم بلیم گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں. جو سامنے ہوتا ہے اس کو ہم الزام دے دیتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو نتیجہ کسی بھی عمل کا سامنے آ گیا، اچھا یا برا، اللہ کی طرف سے ہے. نتیجہ جب سامنے آ گیا تو سکون کے ساتھ قبول کریں کہ ایسا ہی رب نے لکھا تھا. کچھ بھی میں کر لیتا، میں کر لیتی، اینڈ رزلٹ یہی ہونا تھا جو سامنے آ گیا. اس کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان. مسند احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ، اور جان لے، ان الامت، پوری قوم، امت، لو اجتمعوا علی ان ینفعوک، کہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں کس پر؟ علی ان ینفعوک بشیء، کہ تجھ کو کوئی فائدہ دے دیں، بشیء، اتنا سا بھی فائدہ پہنچا دیں، لم ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک، وہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے تقدیر میں. ایک شمع برابر کم، نہ شمع برابر زیادہ، اتنا ہی فائدہ ملے گا جو اللہ نے لکھا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سارے انسان جمع ہو جائیں کہ تجھ کو نقصان پہنچائیں، ذرا سا بھی کانٹا بھی چبھوائیں تجھ کو، لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك، کوئی تجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے وہ جو کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دی ہے. سارے جن انسان مل کے ایک کانٹا نہیں چبھا سکتے مجھ کو، ایک کانٹا نہیں چبھا سکتے، بڑا نقصان تو چھوڑیں.
سوائے وہ نقصان مجھ کو پہنچے گا. کون سا نقصان؟ جو اللہ نے لکھ دیا ہے میرے لیے. یہ حدیث اگر ہم پکا لیں ذہن کے اندر تو پھر آپ دیکھیں ہم کتنے پرسکون ہو جائیں گے. چلیں، خوشیاں تو انسان کو خوش کر دیتی ہیں. ہم اللہ کا بھی شکر ادا کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی تھینک یو کہہ دیتے ہیں، ہم خود کو بھی کریڈٹ دے لیتے ہیں. چلیں وہ تو معاملہ ہے الگ. اصل پرابلم ہے جب مشکلات آتی ہیں، پھر ہم نہ اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں، خود پچھتا کر کہ میں نے کیا غلط فیصلہ کیا، میں نے کیوں نہیں سوچا، میں نے کیوں نہیں تحقیق کری، میں نے کیوں نہیں گراؤنڈ ورک کیا، میں نے کیوں ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی. اپنے آپ کو نہیں بخشتے، نہ دوسروں کو بخشتے ہیں. اس نے یہ مشورہ کیوں دیا، اس نے ایسے کیوں کیا، اس نے مجھ کو کیوں نہیں بتایا اس وقت، اس نے یہ کیوں چھپا لیا مجھ سے، اس نے کیوں لاپرواہی کری. تو یہ حدیث اگر ذہن میں پکا لیں تو ہم اپنی نہ خوشیوں میں آپے سے باہر ہوں گے اور نہ غم میں ہم بالکل مرجھائیں گے. انسان کی نروز مضبوط رہتی ہیں. جب پینڈولم کا سوئنگ خوشی اور غم میں ایکسٹریم پر جاتا ہے تو مینٹلی ہم ہل کے رہ جاتے ہیں. پھر 100 طرح کے ذہنی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں انسان. خوش ہوں گے تو حد سے زیادہ خوش، غمگین ہوں گے تو ڈپریشن میں چلے جائیں گے، خوش ہوں گے تو فخر کا شکار ہو جائیں گے، غمگین ہوں گے تو مایوسی کا شکار ہو جائیں گے. کیا فرمایا؟ قل کل من عند اللہ، کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، جھنجھوڑا ہے اللہ نے. کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں تقدیر پر ایمان رکھتے؟ اور پھر کہہ دیتے ہیں تقدیر پر ایمان رکھنا اسکیپزم ہے. ہاں، اسکیپزم کب بنے گا تقدیر پر ایمان رکھنا؟ جب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہ کریں اور کہیں بھی جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. تو مسلمان مومن تو کبھی بھی ایسا بے وقوف نہیں ہوتا. وہ پوری محنت کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے اور پھر توکل اللہ پر کرتا ہے کہ اللہ نتیجہ اب تیرے ہاتھ، اور نتیجے کو پھر خوشی خوشی قبول کر لیتا ہے. چاہے وہ بدر ہو چاہے وہ احد ہو، دونوں کو قبول کر لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. اب آگے مزید فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. اے انسان، تجھ کو جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہوتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر تو اللہ بطور گواہ کافی ہے. اچھا، حسنتن کا ذکر کیا گیا کہ کوئی خیر اور بھلائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر کوئی سیئہ ہے، دیکھیں سیئہ کے دو مطلب ہوتے ہیں. بعض دفعہ آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بھی سیئہ لفظ آتا ہے اور بعض دفعہ گناہ اور نافرمانی کے لیے بھی آتا ہے. اوپر والی آیت میں آزمائشوں کا ذکر تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وہاں ذکر تھا آزمائشوں کا. کلیئر؟ اب یہ جو آیت ہے آیت 79، اس میں جو سیئتن کا ذکر، سیئتن آ رہا ہے، من سیئتن، علماء کہتے ہیں یہاں گناہ اور نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو نیکی کی توفیق ہے اللہ کے احکامات اور ہدایات پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے. وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، اور جو گناہ اے انسان تجھ سے صادر ہوا وہ نفس کی شرارتوں اور شیطان کے بہکانے میں آ کر تجھ سے صادر ہوا. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو کانٹراڈکشن نظر آ رہا ہے آیت نمبر 78 اور 79 میں. وہ کہتے ہیں وہاں تو اللہ نے کہا تھا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، حسنہ بھی اور سیئہ بھی، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ حسنہ اللہ کی طرف سے ہے اور سیئہ تیرے اپنی طرف سے ہے، تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. تو ہم دراصل اس مشکل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے اس مشکل کو حل کرنے کا؟ کانٹراڈکشن کو دراصل سنکرونائز کرنے کا، کہ سیئہ کا مطلب سمجھیں کہ پہلی آیت میں سیئہ سے مراد کیا ہے؟ آزمائشیں اور مصیبتیں.
اور دوسری آیت میں سیئہ سے مراد ہے گناہ اور نافرمانی. ٹھیک ہے نا, اب تو کانٹرڈکشن کوئی نہیں رہتا, اب تو بات کلیئر ہو گئی. تو جو گناہ اے انسان تجھ سے صادر ہوا تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہوا, نفس کی شرارتیں. ان النفس لامارۃ بالسوء, ہم پڑھیں گے آگے سورہ یوسف میں, ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. اور جو خطبہ دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا, اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. ومن سیئات اعمالنا, اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. سیئاتی لفظ آیا ہے نا وہاں بھی, اعمال کی برائیاں. اور پھر جو آگے فرمائے گا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نیکی کے طریقے سکھائیں اور نفس کی خرابیوں سے, فتنوں سے آگاہ کریں, خبردار کریں, اور گناہوں کے موقعوں سے بچنے کے طریقے سکھائیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات آپ کو اتنی؟ اچھا, اب ایک اور بھی اینگل ہے اس کا. دوسرا اینگل دیکھیں, یہ بڑا اہم ہے, اور اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ایک طرح سے اللہ کے ساتھ رویے کے ساتھ اس کا تعلق ہے, کہ انسان کا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کوئی خیر اگر ملے اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں, اور کوئی شر اگر آئے زندگی کے اندر تو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. ادب ہے کہ دراصل یہ پراپر ادب, پراپر مینرز ہیں, پراپر رویہ ہے یہ اللہ کے ساتھ اختیار کرنے کا. جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں. تو یہ مرض بتائیں خیر ہے کہ شر؟ شر ہے نا ایک طرح سے انسان کے لیے. تو یہ نہیں کہا کہ اللہ جب تو مجھ کو بیمار کرتا ہے. سچی بات مجھے بتائیں, بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن منہ سے نہیں کہتے کہ اللہ جب تو نے مجھ کو بیمار کیا, اللہ تو نے مجھ پہ مصیبت ڈالی, اللہ تو نے مجھ کو فقیر کر دیا. نہ, اللہ خود اپنے لیے کہتا ہے سب کچھ. اغنا و اقنا, اضحک و ابکا, امات و احیا, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ خود اپنے لیے کہے گا, ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تو نے بیمار کر دیا, اللہ تو نے فقیر کر دیا, اللہ تو نے پریشان کر دیا مجھ کو. نہ, یہ ادب نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہوتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِي, تو اللہ شفا دیتا ہے. مجھے بتائیں ہاتھ پاؤں کون مارتا ہے شفا کے لیے؟ کون جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, فی دیتا ہے, دوا خرید کے لاتا ہے, اہتمام سے جتنا ڈوز ہے اتنا ڈوز استعمال کرتا ہے, پرہیز کرتا ہے, خود محنت کرتا ہے نا انسان. لیکن کریڈٹ خود نہیں لینا چاہیے, اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ سارا اللہ کو دینا چاہیے. یہ بیسٹ ایٹیٹیوڈ آپ کو پتہ ہے. اور جو رویہ اللہ کے ساتھ ہم اختیار کرتے ہیں وہی اپنے بڑوں کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. بتائیں ذرا, اللہ کے بعد انسانوں میں جو ہیں سب سے بڑا حق کس کا؟ والدین کا. والدین کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. آپ کی وجہ سے مجھ کو مینٹل ٹراما ہو گیا, آپ کی وجہ سے میری شادی غلط ہو گئی, آپ کی وجہ سے یہ مسئلہ کریٹ ہو گیا. ہو سکتا ہے ہو والدین کا قصور. دیکھیں اللہ کا نعوذ باللہ قصور تو کچھ نہیں ہوتا نا, انسانوں کے ڈیفینیٹلی قصور ہوتے ہیں, لیکن یہ ادب کے خلاف ہے. اس سے قسمت بدلے گی؟ مجھے بتائیں. ماضی میں کسی کی غلطیاں بیان کیے جانے سے کیا ماضی بدل جائے گا ہمارا؟ کیا وہ نقصان دور ہو جائے گا ہم سے جو ماضی میں ہم کو پہنچا تھا؟ اگر حال کو ہم دوسروں کو بلیم اور برا بھلا کہنے میں استعمال کرتے رہیں گے تو کیا ماضی کی اذیتوں سے نجات پا لیں گے؟ نہیں پائیں گے. کیا ہوگا اگر اپنی ماضی کی تکلیفوں کا الزام دوسروں کو دیتے رہیں گے, سچا یا جھوٹا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنی ماضی کی تکلیفوں کو بھول نہیں سکیں گے, اصلاح کی طرف بڑھ نہیں سکیں گے, اپنے آپ کو ہیل نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا خاص طور پہ یہ اولاد کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ, ان پہ بہت سے الزام رکھتی ہے. ہو سکتا ہے غلطیاں ہو گئی ہوں, انسان عالم الغیب نہیں ہے. اگر والدین مستقبل کا حال جانتے اور وہ ہر چیز پر قادر ہوتے, وہ اپنے بچوں کے لیے تو وہ چاند تارے لے آتے. نہیں کر سکتے نا,
پرخلوص ماں باپ اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتے ہیں، اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تدبیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہ تقدیر کے ساتھ ہی نہیں ہوتے، تو ان کو بلیم نہیں کریں۔ ہاں اگر زندگی میں کوئی بھلائی ہمارے آ گئی، ہم بہت اچھا پڑھ لیے، ہم بڑے آدمی بن گئے، ہمیں عزت مل گئی، ہمیں خوشیاں مل گئیں، تو ضرور ماں باپ کی تعریف کر دیا کریں کہ آپ نے محنت کی ہے نا میرے اوپر، آپ نے دعا کی ہے نا میرے لیے، اللہ نے قبول کی، اللہ نے نوازا مجھ کو، آپ خوش ہیں نا مجھ سے، اس لیے اللہ بھی مجھ سے دیکھیں خوش ہو کے مجھ کو نیکی کے موقع دے رہا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بتائیں زیادہ پلیزنٹ ہے کہ پہلا والا زیادہ پلیزنٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی سیکنڈ والا زیادہ پلیزنٹ ہے۔ کس کا فائدہ ہے؟ سراسر اپنا فائدہ۔ اور کس کا فائدہ ہے؟ سراسر تعلقات کو خوبصورت رکھنے کا طریقہ اور ماں باپ کی دعائیں لینے کا طریقہ۔ مجھے بتائیں ماں باپ کی آہیں لینا چاہیں گے ہم کہ ماں باپ کی دعائیں لینا چاہیں گے نا؟ تو ماں باپ کو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا کر دعائیں لیں گے کہ آہیں لیں گے ان کی، اور ان کا دل خوش کر کے کیا کریں گے؟ دعائیں لیں گے ان کی نا۔ تو جو اللہ کے ساتھ رویہ ہم رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، وہی بڑوں کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے، پراپر ادب ہے۔ تو دو اینگلز دیکھے ہم نے، چونکہ یہ مشکلات میں سے ہے نا، لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ کنٹرڈکشن نہ رہے ہمارے دماغوں میں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سیلف بیٹرمنٹ کے لیے۔ سیلف بیٹرمنٹ کے لیے کیا چیز ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا الزام اپنے آپ کو دے۔ اپنی تعمیر کردار کے لیے بیسٹ رویہ ہے یہ، غرور سے بچنے کا بیسٹ رویہ ہے، عاجزی اختیار کرنے کا بیسٹ رویہ ہے کہ اپنی ہر کامیابی کا کریڈٹ اللہ کو دے، ہر ناکامی کا بلیم اپنے آپ کو دے۔ تاکہ کیوں دے؟ تاکہ ڈپریشن میں چلا جائے، مایوس ہو جائے؟ نہیں، تاکہ اپنی خرابیوں پر نظر رکھے، تاکہ اپنے آپ کو بہتر کرے۔ کتنی اہم آیت ہے یہ، دیکھیں ذرا، کیا کچھ ہمیں اسباق ہیں جو کہ سکھا دیے گئے ہیں اس کے اندر۔ کوئی قرآن جیسا کلام بنا کر لا نہیں سکتا، ایسا تزکیہ کوئی کر نہیں سکتا جیسا قرآن کرتا ہے۔